آج کے پروگرام میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس موضوع کا تعلق کائنات کی سب سے عظیم کتاب سے ہے۔ آج کے پروگرام میں جس موضوع پر آپ کے سامنے خطاب کروں گا اس کا تعلق کائنات کی سب سے عظیم کتاب ہے، اور وہ کتاب ہے قرآن شریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ قرآن کے بارے میں، کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کتاب کی سیکیورٹی کی ذمہ داری، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری یہ ہماری اوپر ہے۔ دنیا کے اندر بہت سی آسمانی کتابیں ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی آسمانی کتاب، انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی آسمانی کتاب، زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی آسمانی کتاب، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، یہ ساری کی ساری آسمانی کتابیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے اوپر اٹھائی۔ جب یہ قرآن نازل ہوتا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، کہیں میں قرآن بھول نہ جاؤں۔ آپ صحابہ سے لکھوایا بھی کرتے تھے، قرآن لکھنے والے پڑھے لکھے صحابہ بھی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ جب قرآن نازل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی قرآن کو پڑھتے اور زبان کو ہلاتے تاکہ یاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ہمارے حبیب، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں، ہلایا نہ کریں۔ آئے ہمارے حبیب، آپ اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کے جمع کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ذمہ داری اپنے اوپر لی، اور کسی بھی کتاب کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہوتے، جمع کرنے کے دو طریقے ہوتے۔ ایک طریقہ تو ہوتا ہے جمع بالصدر، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے جمع بالقرطاس۔ اس کو اور آسان اردو میں سمجھ لو، سینوں کے اندر محفوظ کرنا، سینوں کے اندر جمع کرنا، اور صحیفوں کے اندر جمع کرنا۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سینوں کے اندر بھی محفوظ کیا ہے اور صحیفوں کے اندر۔ ہمارے اور آپ کے گاؤں میں کتنے حافظ ہوں گے جن کو پورا پورا قرآن یاد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو حافظ قرآن کے سینے میں بھی محفوظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیفوں کے اندر بھی محفوظ کیا ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، جب یہ قرآن نازل ہوتا تو صحابہ لکھتے، کاغذ کا زمانہ نہیں تھا، کوئی چمڑے کے اوپر لکھ لیتا، کوئی پتھر کے اوپر لکھ لیتا، کوئی درختوں کے خوشوں پر لکھ لیتا، جس کو جیسا موقع ملتا، جو چیز میسر آتی لکھ لیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قرآن کے جمع کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سینوں کے اندر بھی محفوظ کیا ہے،
کاغذوں کے اندر بھی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، اور اگر یہ قرآن صرف سینوں میں محفوظ ہوتا اور کاغذ میں موجود ہوتا تب بھی اس کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُرْآنَ، اور اس کے پڑھوانے کی ذمہ داری بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کو پڑھوانے کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ ہم اور آپ کوئی بھی نماز پڑھے، جب تک اس نماز کے اندر قرآن نہ پڑھے نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جب تک نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جمع بھی کیا ہے سینوں کے اندر کاغذوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھوانے کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ علینا، ہمارے اوپر ہے، جمعہ و قرآن، اس کے جمع کرنے کی ذمہ داری اور اس کے پڑھوانے کی ذمہ داری، دونوں چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور اس کتاب کی وضاحت کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے زیادہ ترجمے قرآن کے ہوتے کسی اور کتاب کے نہیں ہوتے ہیں، دنیا کے اندر جتنی تفسیر اس کتاب کی ہوتی کسی اور کتاب کی نہیں ہے۔ وہ کتاب جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جائے وہ قرآن ہے، وہ کتاب جس کی تفسیر اور تشریح دنیا کے اندر سب سے زیادہ کی جائے وہ قرآن ہے، وہ کتاب جس پر سب سے زیادہ غور و فکر کیا جائے وہ قرآن ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری، جمع کرنے کی ذمہ داری، اس کی تفسیر کی ذمہ داری، اس کے پڑھوانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا۔ آج مسئلہ یہ ہے ہمارا اور آپ کا رشتہ قرآن سے مضبوط نہیں ہے۔ قرآن پڑھتے تو ہیں، سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میں نے بچپن میں دیکھا تھا جب قرآن اگر گر جاتا تھا تو چوم کر کے آدمی اپنے منہ سے لگا کر کے عزت و احترام کے ساتھ رکھتا تھا۔ ہمارے علماء نے منع کیا کہ چومنا صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے چومنا منع کر دیا، لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا قرآن کی بالکل عزت اور اہمیت ہمارے اور آپ کے دلوں سے نکلتی چلی گئی۔ آج کیا حالات ہے بھائی؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سب لوگ بیٹھے، یہ بیٹھے، میں بیٹھا ہوں، آپ سب بیٹھے، قرآن کا موضوع ہے، کسی کو توفیق نہیں آدھا گھنٹہ اور 45 منٹ بیٹھ کر کے سن لے قرآن کے موضوع پر کیا بات ہونے والی ہے۔ کوئی باہر لگا ہوا ہے، کوئی بار بار جا رہا ہے، کسی کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، کسی کو کچھ کھانے کی ضرورت ہے، یہ ہمارا اور آپ کا جلسے بہت ہیں، تاریخ دینے کے لیے وقت نہیں ہے، سفر کرنے کے لیے ٹائم نہیں، جلسے تو بہت ہیں لیکن غیر اثر انداز زیادہ ہے۔ کیوں؟ ہم اور آپ سمجھتے نہیں۔ بہرحال دنیا کے اندر جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، اس کتاب کے شروع میں لکھنے والا لکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کے اندر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، لکھنے میں مجھ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی شروع میں لکھا ہوا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب کے اندر کسی طریقے کا کوئی شک نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب شک سے پاک ہے، ڈاؤٹ فری کتاب ہے، کسی قسم کا شک اس کتاب کے اندر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ جب یہ قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مکے کے لوگوں نے کہا یہ شاعری ہے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود بنا کر کے لے کر کے آ گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یہ تو محمد کی شاعری ہے اور خود انہوں نے یہ کلام گڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو چیلنج دیتا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی یہ لوگ کہتے ہیں یہ آپ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، آپ نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ اے نبی
آپ اعلان کر دیں، آپ کہہ دیں لئن اجتمعت الانس والجن، تمام انسان جمع ہو جائے، تمام جنات جمع ہو جائے، الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اور اس جیسی کتاب لے کر کے آ جائے، اس جیسا قرآن لے کر کے آ جائے، لا یاتون بمثلہ، اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے ہیں، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائے، ایک دوسرے کے سپورٹر اور معاون کیوں نہ بن جائے، پھر بھی قرآن کی طرح کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ قرآن کے اندر ایسی چاشنی ہے، غیر مسلم بھی کہتا ہے کہ تمہارے قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، ہمیں عربی تو نہیں آتی، ہم عربی تو نہیں جانتے ہیں، لیکن جب قرآن سنتے ہیں تو سکون بہت ملتا ہے، جب قرآن کی تلاوت ہمارے کانوں میں پڑتی ہے دل کو قرار بہت آتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم، لیکن جب قرآن سنتے ہیں موبائل پر کسی اچھے قاری کے پیچھے تو سکون بے انتہا ملتا ہے۔ تو فرمایا تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کرو تم بھی یہ قرآن لے کر کے آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں پھر بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو اور زیادہ چھوٹا کر دیا، فرمایا قرآن لانا تو بہت دور کی بات ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، قرآن کی صورتوں کی طرح کو 10 صورتیں ہی بنا کر کے لے آؤ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ہم سب کو یہ تمام صورتیں یاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی صورتوں کی طرح 10 صورتیں ہی بنا کر کے لے آؤ، 10 صورتیں ہی لے کر کے آ جاؤ، پورا قرآن تو نہیں لا سکتے ہو، 10 صورتیں ہی قرآن کی طرح بنا کر کے لے آؤ۔ چیلنج کو اور چھوٹا کر دیا، 10 صورتیں لے کر کے آ جاؤ، یہ بھی نہیں لا سکے 10 صورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو اور بھی زیادہ چھوٹا کر دیا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک کہ یہ اللہ کا کلام نہیں محمد کا خود ساختہ کلام ہے تو ایسا کرو تم قرآن کی صورت کی طرح ایک صورت ہی بنا کر کے لے آؤ۔ آپ چیلنج دیکھ رہے ہیں، پہلے کہا گیا کہ قرآن کی طرح قرآن لے کر کے آ جاؤ، نہیں لا پائے، اس کے بعد چیلنج دیا گیا قرآن کی صورتوں کی طرح 10 صورتیں لے کر کے آ جاؤ، وہ بھی نہیں لا پائے، اس کے بعد چیلنج دیا گیا کہ قرآن کی صورت کی طرح ایک صورت ہی بنا کر کے لے آؤ، ایک صورت ہی لے کر کے آؤ، یہ بھی نہیں لا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوتا تو آپ مشرکین مکہ کو قرآن پڑھ کر کے سناتے اور مشرکین مکہ قرآن سنتے، جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے وہ بھی قرآن سنتے۔ جب مکے کے کافروں نے یہ دیکھا کہ لوگ محمد کا کلام سن رہے ہیں جو ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے لوگوں کو قرآن سے ہٹانے کے لیے نضر بن حارث نام کے ایک آدمی کو تیار کیا جو لوگوں کے سامنے قصے کہانیاں سنایا کرتا تھا، رستم و سوراب کے قصے سنا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا تھا۔ لوگوں نے قرآن سننا چھوڑ دیا اور وہ نضر بن حارث کے قصوں کی طرف مائل ہو گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، آئے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، میری قوم نے قرآن کو بار
بالا طاقت دیا، مکے کے کافروں نے قرآن کو چھوڑ دیا، وہ قرآن سننے کے لیے تیار نہیں۔ آج یہی حالات تو ہمارے بھی ہیں، ہم اور آپ بھی قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، ہمارا موبائل چلانے میں رات بھر صرف کر دیتے ہیں، انسٹاگرام کی ریل دیکھنے میں 3 گھنٹے لگا دیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کبھی قرآن کے درس میں بیٹھنے کی توفیق نہیں، کبھی تقریروں میں حاضر ہونے کی توفیق نہیں۔ آپ بڑے سے بڑے جلسے کروا لیں، اس میں بھی حاضر ہونے کی توفیق نہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورا قرآن لے کر کے آ جاؤ، نہیں لا پائے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو چھوٹا کر دیا، 10 سورتیں لے کر کے آ جاؤ، یہ بھی نہیں لا پائے۔ اللہ تعالیٰ نے اور چھوٹا کر دیا، فرمایا کہ 1 سورت لے کر کے آ جاؤ، وہ بھی نہیں لا پائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چیلنج کی انتہا فرما دی اور فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، قرآن کے سینٹنس کی طرح ایک سینٹنس بنا کر کے لے آؤ، آیت نہیں، سورت نہیں، قرآن کے سینٹنس کی طرح، قرآن کے جملے کی طرح، قرآن کے واقعے کی طرح ایک واقعہ بنا کر کے لے آؤ۔ 1400 سال کی تاریخ گزر گئی، قرآن لانا تو دور کی بات، قرآن کی طرح 10 سورتیں بنانا تو دور کی بات، قرآن کی طرح سورت بنانا تو دور کی بات، قرآن کی طرح آیت لانا تو دور کی بات، کوئی قرآن کے آیت کی طرح ایک سینٹنس بھی نہیں لا پایا، ایک جملہ بھی بنا کر کے نہیں لا پایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو یہ محمد کا اپنا کلام ہے، تم بھی بشر ہو، تم بھی فصیح ہو، بلیغ ہو، تو لاؤ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، قرآن کی سینٹنس کی طرح ایک سینٹنس بنا کر کے لے آؤ، قرآن کے جملوں کی طرح ایک جملہ بنا کر کے لے آؤ۔ کوئی نہیں لا پایا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ 1400 سال گزر گئے چیلنج دیے ہوئے، ابھی تک نہ اس چیلنج کو کسی نے قبول کیا، اور ہمارا ایمان ہے قیامت کی صبح تک کوئی بھی نہ تو قرآن کی طرح کوئی قرآن بنا سکتا ہے، نہ قرآن کی صورت کی طرح کوئی صورت بنا سکتا ہے۔ ارے صورت اور آیت تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کے سینٹنس کی طرح ایک سینٹنس بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ مجھ کو نکال دو، اس کو نکال دیجیے، یہ نکال جی۔ تو قرآن کے سینٹنس کی طرح کوئی سینٹنس نہیں بنا سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک بار سامنا ہوا مسیلمہ کذاب سے۔ ابھی حضرت عبد الرحمن بن عوف اسلام لے کر کے نہیں آئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مسیلمہ کذاب کہتا ہے یہ بتاؤ وہ جو نبی ہے اس نبی کے اوپر کون سی سورت نازل ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ان کے اوپر سورہ کوثر نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کہنے لگا میرے اوپر بھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تمہارے اوپر کون سی سورت نازل ہوئی؟ کہا میرے اوپر سورۃ التفاح نازل ہوئی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ التُّفَّاحَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَارْتَاحْ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے غور سے دیکھا اور کہا مسیلمہ کذاب، میں گواہی دے کر کے کہتا ہوں کہ تو سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ قرآن کی طرح اس نے ایک صورت بنانے کی کوشش کی، اس وقت عبد الرحمن ابن عوف مسلمان بھی نہیں تھے، کہتے میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ ہم اس قرآن کے ماننے والے، اس کتاب پر عمل کرنے والے اور اس قرآن کو اپنے دل و جان سے چاہنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اپنے بارے میں بتائے، لیکن قرآن اکیلی ایسی کتاب ہے جو اپنے بارے میں تمام سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ آپ تورات سے سوال کریں، آئے تورات تو کب نازل ہوئی، تورات جواب نہیں دے گی۔ آپ انجیل سے سوال کریں، انجیل تو کب نازل ہوئی، انجیل جواب نہیں دے گی۔ آپ زبور سے سوال کریں، آئے زبور تو کب نازل ہوئی، کس کی طرف سے نازل ہوئی، زبور جواب نہیں دے گی۔ اور جب آپ قرآن سے سوال کریں گے، آئے قرآن تو کس کی طرف سے نازل ہوا، قرآن جواب دیتا ہے
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا۔ آپ قرآن سے سوال کریں کس کے ذریعے نازل ہوا، جواب دیتا ہے نزل بہ الروح الامین، میں اس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا ہوں جس کو روح الامین کہا جاتا ہے۔ آئے قرآن تو کس پر نازل ہوا؟ علی قلبک، علی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر نازل ہوا۔ آئے قرآن تو کس مہینے میں نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ کب نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر میں نازل ہوا ہوں، لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہوں، جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو تمام سوالوں کا جواب اپنے بارے میں دے رہی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے نازل ہوا، میں جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا اور عربی زبان کے اندر نازل ہوا اور رمضان کے مہینے میں شب قدر میں نازل ہوا۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر نے کمیٹی بنائی رضی اللہ عنہ، اور اس کمیٹی کے سرپرست حضرت زید بن حارثہ کو، حضرت زید بن ثابت کو بنایا گیا، معاف کیجئے۔ اور قرآن جو مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا، چمڑوں کے اوپر، خوشوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر، لکڑی کے اوپر، صحابہ نے اس کو جمع کیا اس قرآن کو، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت میں اسی قرآن کو نقل کیا گیا اور اس کے مختلف نسخے بنائے گئے اور دنیا کے ہر کونے میں بھیجے گئے۔ اور 2 نسخے آج بھی موجود ہیں، ایک ترکی کے شہر استنبول کے میوزیم کے اندر ہے، اور دوسرا تاشقند کی راجدھانی ازبکستان کی میوزیم کے اندر آج بھی وہ قرآن موجود ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت میں دنیا کے خطوں میں پھیلایا گیا۔ آج بھی وہ قرآن موجود ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، ہم نے عربی زبان کے اندر اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، اگر یہ قرآن عربی میں نازل نہ ہوتا، سنسکرت میں نازل ہوا ہوتا تو کیسا لگتا؟ اگر یہ قرآن اردو میں نازل ہوتا تو کیسا لگتا؟ ہم اور آپ نماز پڑھتے تمام اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اگر انگلش میں نازل ہوتا تو کیسا ہوتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان کے اندر نازل فرمایا، عربی زبان کے اندر نازل کیا، جو کائنات کی سب سے زیادہ حسین زبان ہے، جو کائنات کی سب سے زیادہ پیاری زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل کرنے کے لیے جس زبان کا انتخاب فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وہ عربی زبان ہے۔ عربی زبان کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور میں آپ کو عربی زبان کے بارے میں ایک بات بتاؤں، دنیا کے اندر بہت سی زبانیں بدلتی رہتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ سنسکرت زبان ہندوستان کے اندر کتنی پرانی زبان ہے، کتنی قدیم زبان ہے، لیکن سنسکرت بولنے والے، سنسکرت سمجھنے والے اور سنسکرت میں بات کرنے والے آپ کو ایسے ملیں گے جیسے آٹے کے اندر نمک ہوتا ہے۔ فارسی زبان کتنی پرانی زبان ہے، لیکن آج آپ کو فارسی بولنے والے، فارسی سمجھنے والے بہت کم ملیں گے۔ انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے، لیکن ہر جگہ اس کے سمجھنے والے نہیں ملیں گے۔ لیکن عربی زبان ایک ایسی زبان ہے، آج سے 1400 سال پہلے جیسی تھی آج بھی ویسی ہے، اور اس زبان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اس زبان کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے۔ جتنی زبانیں سب کے اندر چینجنگ ہوتی رہتی ہے، بدلاؤ ہوتا رہتا ہے۔ ہم نے بچپن میں جو انگلش پڑھی وہ کچھ اور تھی، اب جو پڑھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کی اردو کچھ اور تھی، آج کی اردو کچھ اور ہے۔ لیکن قرآن آج سے عربی زبان
آج سے جیسی 1400 سال پہلے تھی 1400 سال کے بعد بھی ویسی ہے، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی چینجنگ نہیں ہے، قطعاً بدلاؤ نہیں ہے۔ عربی کے اندر آج سے 1400 سال پہلے زمین کو الارض کہا جاتا تھا، آج بھی کہا جاتا ہے، اور قیامت کی صبح تک کہا جائے گا۔ آسمان کو السما کہا جاتا تھا، آج سے 1400 سال پہلے بھی کہا جاتا ہے، آج بھی کہا جاتا ہے، اور قیامت کی صبح تک کہا جائے گا۔ پانی کو الماء کہا جاتا تھا، آج بھی کہا جاتا ہے، قیامت کی صبح تک کہا جائے گا۔ عربی کے اندر سورج کو شمس کہا جاتا تھا، آج بھی کہا جاتا ہے، قیامت کی صبح تک کہا جائے گا۔ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے، آج سے 1400 سال پہلے جیسی تھی 1400 سال کے بعد بھی ویسی ہی موجود ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، قاعدے کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے۔ انگلش زبان پوری دنیا کے اندر بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، لیکن آپ دنیا کے خطوں میں چلے جائیں، کونے میں چلے جائیں، آپ کو انگلش بولنے والے کم لوگ مل سکتے ہیں۔ جرمنی زبان، اسپینش زبان بڑی بولی جانے والی زبان ہے، لیکن دنیا کے اندر اس کے بولنے والے ہر جگہ موجود نہیں ہیں۔ لیکن عربی زبان ایک ایسی زبان ہے، دنیا میں جہاں جانا ہے چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، بنگلہ دیش چلے جاؤ، افریقہ، جہاں پر کھانے کا لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہاں بھی کوئی عربی بولنے والا، یہ عربی سمجھنے والا مل جائے گا۔ ہندوستان آ جاؤ، دلی چلے جاؤ، آپ کے بریلی میں آ جاؤ، آپ کے گاؤں میں کتنے عالم ہوں گے جو عربی بولنا جانتے ہیں، جو عربی پڑھنا جانتے ہیں، جو عربی سمجھ سکتے ہیں۔ تو عربی زبان کائنات کی ایسی زبان ہے جو دنیا کے ہر خطے میں بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ زبان 20 ملکوں کی سرکاری زبان ہے۔ یہ زبان ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ یہ زبان ہمارے نبی کی حدیث کی زبان ہے۔ یہ زبان صحابہ اکرام کی زبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے۔ یہ اس قرآن کی خصوصیت ہے، یہ اس قرآن کا معجزہ ہے، یہ اس قرآن کی عظمت ہے۔ اور میں آپ کو دوسری اہم بات بتاتا چلوں، دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی جس کی سب سے زیادہ عزت کی جاتی ہو، جس کا سب سے زیادہ احترام کیا جاتا ہو، جس کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہو، وہ کتاب بھی قرآن مجید ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ ارے مجھے بتاؤ، کیا کوئی ایسی بھی کتاب ہے جس کو پڑھ کر کے رویا جاتا ہے؟ کیا کوئی ایسی بھی کتاب ہے جس کو پڑھ کر کے آنسو نکلتے ہیں؟ قرآن ہی وہ کتاب ہے۔ کبھی حرم کا منظر دیکھ لو، خانہ کعبہ کے امام قرآن نماز کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، جب جہنم کی آیتوں سے گزرتے ہیں، جب انبیاء کے واقعات سے گزرتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کوئی کتاب جو پڑھ کر کے جس پر رویا جائے وہ قرآن ہے۔ جس کتاب کی سب سے زیادہ عزت کی جائے وہ قرآن ہے۔ جس کتاب کی سب سے زیادہ احترام کیا جائے وہ قرآن ہے۔ دنیا کے اندر اس سے زیادہ احترام کسی اور کتاب کا نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ کے ٹانڈا کا ایک لڑکا، غریب گھر کا لڑکا ہے، کوئی اسے جانتا بھی نہیں ہے، سماج میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی پوزیشن نہیں ہے، لیکن جب وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، آپ کے گاؤں کے قصبے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے۔ غریب گھر کا ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، لیکن جب وہ حافظ قرآن پڑھ کر کے نماز پڑھاتا ہے، تراویح پڑھاتا ہے، آپ کے بڑے بڑے سیٹوں کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑتی ہے، بڑے بڑے وکیلوں کو نماز پڑھنا پڑتی ہے، بڑے بڑے دولت مندوں کو نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ یہ مقام کس وجہ سے ملا ہے میرے بھائی؟ کو قرآن کی وجہ سے ملا ہے۔ تو اس قرآن سے جو جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یرفع اللہ الذین منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہم نے اس قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھا، ہم نے اس قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھا ہے۔ قرآن
آیا تھا میں روشنی دکھانے کے لیے، لیکن آج یہ مٹی لگی ہوئی تاکوں کے اندر موجود ہے۔ قرآن آیا تھا ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے، لیکن آج ہم نے سارا سال گزر گئے قرآن کو کھول کر کے نہیں دیکھا۔ ارے قرآن کو ہدایت کی کتاب تھی، ہم نے اس قرآن کو تعویذ گنڈوں کی کتاب بنا لیا، ہم نے اس قرآن کو جھاڑ پھوک کی کتاب بنا لیا، ہم نے اس قرآن کو جنتر منتر کرنے کی کتاب بنا لیا۔ ارے یہ کتاب تو راستہ دکھانے کے لیے آئی تھی، ہم یہ راستے سے بھٹک گئے۔ میرے بھائیوں مسئلہ یہ ہے ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو اس پر غور نہیں کرتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر عزت چاہیے ہے اس قرآن سے جڑنا پڑے۔ جو قرآن سے جڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نواز دیتا ہے۔ آپ کے محلے کے عالم، آپ کے گاؤں کے حافظ، ہم تمام لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور آپ تمام لوگ نیچے بیٹھے۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ تمام لوگ نیچے کیوں بیٹھے؟ ہم لوگ اوپر کیوں بیٹھے؟ حضرت بیٹھے، حضرت بیٹھے، حضرت بیٹھے، یہ بیٹھے کیوں بیٹھے؟ ہم بھی تو آپ ہی کی طرح ہیں۔ جو روٹی آپ کھاتے ہیں وہ ہم نے بھی کھائی ہے، جیسا کھانا آپ کھاتے ہیں ویسا ہم نے بھی کھایا ہے۔ پھر آپ نیچے ہم اوپر کیوں ہے؟ ایک وجہ ہے، آپ قرآن کے عالم نہیں ہیں۔ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، ہمیں قرآن کی تفسیر آتی ہے، ہمیں قرآن کی تشریح آتی ہے، ہم قرآن سے مسائل مستمد کر لیتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے جو اس سے جو جائے اللہ تعالیٰ اس کو عظیم بنا دیتا ہے۔ اسی لیے آج ہم اوپر ہیں اور آپ نیچے ہیں۔ جتنی عزت اس کتاب کی ہوتی ہے دنیا کے اندر کسی اور کتاب کی اتنی عزت، اتنا احترام اور اتنی رسپیکٹ نہیں۔ اور سنیے قرآن کی عزت، قرآن کا مقام، دنیا کے اندر قرآن اکیلی ایسی کتاب ہے جس کی باتوں پر سب سے زیادہ عمل ہوتا ہے، کسی اور کتاب پر اتنا زیادہ عمل نہیں ہوتا ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے جس پر سب سے زیادہ عمل کیا جاتا ہے، جس کی بات مانی جاتی ہے، کسی اور کتاب کی اتنی زیادہ بات نہیں مانی جاتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آئے لوگوں نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، زکات دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، قرآن نے کہا نماز پڑھو۔ پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو کم سے کم جمعے کی بھی نماز نہ پڑھتا ہو۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان موجود ہیں اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، اور پوری دنیا کے لوگ قرآن پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ دنیا کے اندر جتنا زیادہ حکم قرآن کا مانا جاتا ہے کسی اور کتاب کا اتنا زیادہ حکم نہیں مانا جاتا ہے۔ نماز پڑھو، پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ آپ ایئرپورٹ پر چلے جائیں، وہاں آپ کو مندر نہیں ملے گا، وہاں آپ کو چرچ نہیں ملے گا، وہاں آپ کو گرودوارا نہیں ملے گا، لیکن آپ کو ایئرپورٹ پر مسجد ضرور مل جائے گی، کیونکہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ مسلمان کی جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو وہ نماز پڑھتا ہے، نماز نہیں چھوڑتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آئی ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا، بس ایک جگہ، کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ پوری دنیا کے مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ گزرا ہے، آنے والا ہے، ہم سب روزے رکھتے ہیں، سال پر نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہو، لیکن رمضان کا مہینہ آتا تو روزے رکھتے ہیں۔ بڑے سے بڑا گنہگار بھی روزے رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے روزے فرض کیے گئے ہیں، قرآن کا حکم ہے، اور پوری دنیا کا مسلمان روزے رکھ رہا ہے، رمضان کے روزوں کی پابندی کر رہا ہے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا
جاتا ہے تو کافروں کو معلوم، غیر مسلموں کو معلوم چل جاتا ہے رمضان کا مہینہ آ چکا ہے اور مسلمان اس مہینے کے اندر روزے رکھیں گے تو یہ بھی قرآن کی بات پر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ فرمایا رمضان کے روزے رکھو اور پوری دنیا کے مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ قرآن پر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کرنے کی طاقت ہے تو حج کر کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ آدمی حج کرنے جا رہا ہے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا حج کرو، مسلمان حج کرنے کے لیے دیوانہ ہے۔ آدمی گنہگار ہو، خطا کار ہو، ہر آدمی کی تمنا ہے زندگی میں ایک مرتبہ ضرور حج کرائیں، ایک مرتبہ اللہ کے گھر کا دیدار کرائیں۔ کیوں کرائیں؟ کیا وہاں سعودی کا بادشاہ آپ کو پیسے بانٹ رہا ہے؟ وہاں کیا ہے؟ آپ مکہ میں جا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کیوں؟ وہاں آپ کو پیسے مل رہے ہیں، وہاں لڈو بانٹا جا رہا ہے؟ نہیں۔ آپ کہیں گے بس مولانا صاحب اللہ نے کہا کہ حج کرو، قرآن نے کہا کہ حج کرو اور پوری دنیا کے مسلمان حج کرنے کے لیے بے قرار ہیں۔ کائنات کے اندر سب سے بڑا مجمع اس دھرتی کے اندر، دھرتی کے اوپر سب سے بڑا مجمع مکہ کے اندر حج کے موسم میں ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع پوری دنیا میں کہیں نہیں، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے۔ حج کے موسم میں فلائٹ ٹریفک، گیٹ ٹریفک جتنا بزی رہتا ہے سال بھر میں کبھی نہیں رہتا ہے۔ ہندوستان سے فلائٹ جا رہی ہے سعودی عرب، بنگلہ دیش سے جا رہی ہے، ملیشیا سے جا رہی ہے، انڈونیشیا سے، افریقہ سے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس ملک سے حاجی مکہ نہ جا رہا ہو۔ کیوں جاتا ہے میرے بھائیوں؟ بس حج کرنے کے لیے۔ قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر حج کرنے کی طاقت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حج۔ یہ قرآن کی بات پر حکم نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے ہندوستان کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی رہتے ہیں۔ ہندو بھی شراب پیتا ہے، سکھ بھی شراب پیتا ہے، عیسائی بھی شراب پیتا ہے اور مسلمان بھی پیتا ہے، لیکن جب آپ ریشو نکالیں گے تو مسلمانوں کا ریشو بہت کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا اور یہ پاسے، یہ تیر، یہ سارے کے سارے نجس ہے، شیطان کا کام ہے، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا شراب حرام ہے، اس سے بچو۔ پوری دنیا کے مسلمان شراب سے زیادہ تر بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ قرآن پر عمل ہے، یہ قرآن کائنات کی سب سے عظیم کتاب ہے، سب سے بلند، سب سے شان والی کتاب ہے، اور ہمیں اور آپ کو خوشی اس بات کی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کتاب سے محبت کرنے والا اور اس کتاب پر عمل کرنے والا بنایا ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے، آج دکھ کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے، آج ہمارے یہاں جو قرآن کے ساتھ ظلم ہے، اللہ اللہ، آج مہینے گزر جائے، سال گزر جائے، ارے آدمی قرآن کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے مردوں سے بہتر گھروں کی عورتیں ہیں جو کم سے کم قرآن کی تلاوت ہر روز تو کر لیتی ہیں۔ مرد اتنا گیا گزرا ہے کہ سال بھر گزر جاتا ہے، رمضان کا مہینہ بھی گزر جاتا ہے، لیکن اس کو تب بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا قرآن ہمارے طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے، ہمارے شادیوں کی رونق بنا ہوا ہے، لیکن اگر کمی ہے تو ہماری عملی زندگی میں کمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، قرآن سے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے عربی کے اندر مجھے ایک تحریر بھیجی تھی، کسی عرب ملک کا معاملہ تھا، رمضان کے دن تھے، ایک حافظ صاحب تراویح پڑھانے کے لیے گاؤں کے اندر آئے، تو ایک آدمی نے ان کی دعوت کی، حافظ صاحب آئے، دعوت کو قبول کیا،
کھانا وغیرہ کھایا اور کھانا کھانے کے بعد جب وہ چلے گئے تو جس کے گھر میں کھانا کھایا تھا اس کی بیوی نے کہا میں نے ٹیبل پر پیسے رکھے تھے اور وہ پیسے مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، گھر میں تلاش کیا ڈھونڈا لیکن پیسے کہیں نہیں ملے۔ انہوں نے کہا ہو نہ ہو وہ جو حافظ صاحب کھانا کھانے کے لیے آئے تھے وہ بھائی پیسے چوری کر کے لے گئے۔ بیوی نے کہا جائیے آپ ان سے پیسے لے کر کے آئیے۔ شوہر نے کہا چھوڑو، حافظ صاحب ہیں، میں ان سے پوچھوں گا، ان کو اچھا نہیں لگے گا، آج کے بعد کبھی ان کو اپنے گھر میں نہیں بلائیں گے، لیکن اس چیز کو نظر انداز کرو۔ ٹھیک، 1 سال گزر گیا، رمضان کا مہینہ پھر آیا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں پھر حافظ صاحب کو بلا لوں، دعوت کر لوں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے لیکن ان سے پوچھئے گا ضرور انہوں نے پیسے چوری کیوں کیے، اگر مانگنا تھا تو لے لیتے، چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب آئے، کھانا کھایا۔ اس گھر کا ذمہ دار کہتا ہے حافظ صاحب ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، برا مت مانیے۔ کہا جی کہیے کیا بات؟ کہا آپ پچھلے سال آئے تھے اور ہمارے گھر سے پیسے چوری کر کے لے گئے، آپ کو اگر مانگنا تھے تو ایسے ہی لے جاتے، چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حافظ صاحب کی زبان سے نکلا کیا تم نے قرآن نہیں کھولا ہے 1 سال سے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا کیا تم نے 1 سال سے قرآن نہیں کھولا ہے؟ کہا میں تمہارے گھر پر جب کھانا کھا رہا تھا پیسوں پر میری نگاہ پڑی، مجھے لگا کہ ایسا نہ ہو ہوا میں ہو جائیں، بچے لے کر کے نہ چلے جائیں، میں نے قرآن کے اندر رکھ دیا اور میں بھول گیا تم کو بتانا، کیا تم نے 1 سال سے قرآن بھی نہیں کھولا ہے؟ یہ حقیقت ہے، سال گزر جاتے ہیں لیکن ہمارے گھروں کا قرآن کھولنے کا نام نہیں۔ یہ ہمارے یہاں کا لیا ہے۔ آج باپ بیٹے سے بات کرنے کو تیار نہیں، بیٹی اپنی ماں سے بات کرنے کو تیار نہیں، کیوں؟ کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھا ہوتا تو دل ہمارا نرم ہوتا، قرآن زندگی سے چھوٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا۔ یاد کریے